بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعداد گنتی۔ یہاں پر عدد کو صرف عدد کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، یعنی صرف گنتی بیان کر رہے ہیں۔ گنتی کی ایک حیثیت ہے، اعداد کی عدد کی ایک حیثیت ہے اس کی تمیز کے لحاظ سے، یعنی عدد جی تو اعداد یعنی عدد کی ایک حیثیت ہے اس کی تمیز کے لحاظ سے کہ عدد کی جو ہے تمیز لائی جاتی ہے۔ آپ نے تمیز کے بیان میں پڑھا تھا کہ تمیز چار چیزوں سے ابہام دور کرتی ہے، ان میں سے ایک جو ہے عدد ہے۔ تو عدد کی ایک حیثیت تمیز کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کی تمیز آتی ہے، اور عدد کی تمیز جو ہے کئی طریقے سے لائی جاتی ہے۔ اس کی پوری بحث جو ہے عدد کی جو تمیز آتی ہے اس کی پوری بحث آپ انشاءاللہ تمیز کے بیان میں پڑھیں گے، وہاں پر کافی ڈیٹیل میں کافی تفصیل میں جو ہے عدد کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ یہاں صرف عدد کے لحاظ سے ہی بیان کیا جا رہا ہے، اور اس لیے تاکہ آپ کو عدد یاد ہو جائے، گنتی یاد ہو جائے۔ تو اب عدد میں بھی جو ہے کئی کیٹیگری ہے۔ ایک تو 1 سے لے کر 10 تک کا عدد ہے، دوسرا 11 سے لے کر 19 تک کا عدد ہے، اور تیسرا جو ہے 20 سے لے کر 99 تک کا عدد ہے، چوتھا 100 اور الف کا عدد ہے۔ تو ہر ایک کی الگ الگ حیثیت ہے، اس کی یہ بھی تفصیلات جو ہے انشاءاللہ آپ وہاں پر پڑھیں گے تمیز کے بیان میں۔ پہلے 1 سے 10 تک کی دیکھ لیجئے کہ 1 واحد 1، اثنان 2، ثلاثۃ 3، اربعۃ 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، ثمانیۃ 8، تسعۃ 9، اور عشرۃ 10۔ یہاں عشرۃ 1 سے لے کر واحد سے لے کر عشرۃ تک جو ہے، عشرۃ یہ سیدھا سیدھا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی جو ہے واحد کا استعمال جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ مفرد استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی تمیز نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اسنانی کی بھی تمیز نہیں آتی ہے۔ تو خیر، واحد سے لے کر عشرۃ تک کا جو عدد ہے یہ سیدھا سیدھا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو، جیسے مثال کے طور پہ اگر کہنا ہو کہ 3 آدمی تو کہتے ہیں ثلاثۃ رجل، ثلاثۃ رجال، اس طرح کہا جاتا ہے۔ اربعۃ رجال سیدھا سیدھا کہا جاتا ہے۔ تو ایک ثلاثۃ سے لے کر واحد سے لے کر عشرۃ تک کا معاملہ ہے، دوسرا 11 سے لے کر 19 تک۔ تو 11 سے لے کر 19 تک کا عدد جو استعمال ہوتا ہے یہ مرکب بنائی ہوتا ہے۔ اس کے دونوں جز جو ہیں مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیے 2 جز ہیں اس میں، ایک احدہ اور دوسرا عشرہ، ایک احدہ اور دوسرا عشرہ، یہ 2 جز ہیں، اسی لیے یہ دونوں جز جو ہیں یہ دو جز ہیں، لیکن یہ دونوں جز جو ہیں مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں۔ تو احد عشرہ یعنی 11 سے لے کر 19 تک، 19 عشرہ تک جو ہے عدد مبنی ہوتے ہیں۔ یہ مرکب تو ہے، لیکن یہاں جو ہے دوسرا جز جو ہے یعنی عشرہ، دوسرا جز جو ہے یہ حرف عطف کو شامل ہوتا ہے، حرف عطف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو مرکب تو ہے لیکن حرف عطف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس کے دونوں جز جو ہیں مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں۔ تو احد عشرہ، جیسا کہ میں نے مرکب بنائی بتایا تھا کہ احد عشرہ اصل میں کیا ہے، احد و عشرن، کیا ہے، احد و عشرن ہونا تو یہی چاہیے، لیکن اہل عرب نے ایسا کیا کہ ان دونوں جز کو مبنی کر دیا، اور یہاں جو واو کو جو ہے دوسرے جز میں شامل کر لیا، واو کو کیا کیا، عشرن میں شامل کر لیا۔ تو ان دونوں جز کو جو ہے ایک کر لیا گیا۔ مرکب تو ہے لیکن
یہ یوں سمجھیے کہ مفرد کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک جو عدد ہے وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے، اثنا عشرہ پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ اس کے بعد عشرون سے لے کر تسعۃ و تسعون 99 تک کا جو عدد ہے ان کا معاملہ الگ ہے۔ عشرون تو اسی طرح استعمال ہوتا ہے، عشرون یعنی 20 تو اسی طرح عشرون ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب 21 سے اس کی عربی بنائیں گے تو اس طرح بناتے ہیں کہ پہلے اکائی لائی جائے گی، بعد میں دہائی لائی جائے گی، پہلے اکائی بعد میں دہائی۔ جیسے ہم کو 21 کہنا ہے تو کہیں گے واحد و عشرون، تو پہلے اکائی بعد میں دہائی، اور درمیان میں واو لایا جائے گا، درمیان میں کیا لایا جائے گا؟ واو حرف عطف لایا جائے گا۔ یہ کہاں سے؟ 21 سے لے کر تسعۃ و تسعون 99 تک اسی طرح استعمال ہوگا۔ اور رہا دہائیوں کا معاملہ تو عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ جو ہے اسی طرح استعمال ہوتے ہیں سیدھے سیدھے۔ مثال کے طور پر ہم کو کہنا ہے 20 مرد تو کہیں گے عشرون رجلا، 30 مرد ثلاثون رجلا، 40 رجلا۔ تو خیر جتنی بھی دہائیاں ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، جس طرح دہائیاں عشرون ہے تو عشرون استعمال ہوگا، لیکن دہائی کے آگے جب ایک سے شروع کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلے اکائی کی عربی لائی جائے گی، اس کے بعد دہائی کی عربی جائے گی۔ ہر ایک کا یہی معاملہ ہے، جیسے 21 کی عربی واحد و عشرون، 31 کی عربی واحد و ثلاثون، 41 کی عربی واحد و اربعون، 51 کی عربی واحد و خمسون، اور 61 کی عربی واحد و ستون، 71 کی عربی واحد و سبعون، 81 کی عربی واحد و ثمانون، 91 کی عربی واحد و تسعون۔ اس کے بعد میت، تو میتن کا استعمال بھی جو ہے اسی طرح ہوتا ہے، یعنی میتن جو ہے لفظ میت کا استعمال ہوتا ہے، اس کو مرکب نہیں کیا جاتا، بس اس کی تمیز جو لانی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کو کہنا ہے 100 مرد تو کہیں گے میت رجلن، اسی طرح 200 مرد میتا رجلن، اس طرح۔ اور جب اس کے آگے کا میتانی، میتن استعمال ہوتا ہے، میتانی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب 300 کہنا ہو تو اس کے لیے کہا جائے گا میت سے پہلے عدد لایا جائے گا، جتنا عدد ہوگا اتنا عدد لایا جائے گا۔ جیسے کہنا ہو 300 تو کہا جائے گا ثلاث میتن۔ تو اگر 200 کے آگے جو عربی بنانی ہے، 200 کے آگے اگر میت کی عربی بنانی ہے تو میت سے پہلے عدد لایا جائے گا۔ کیا؟ میت سے پہلے عدد لایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کہنا ہے 300 تو کہا جائے گا ثلاث میتن، 400 اربع میتن، 500 خمس میتن۔ اسی طرح الف کا بھی معاملہ ہے، الفن بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، الفن 1000، الفانی 2000۔ اور جب 2000 کے آگے اگر کہنا ہو تو 1000 سے پہلے، یعنی الف سے پہلے جو ہے، الف سے پہلے عدد لایا جائے گا۔ جیسے ہم کو کہنا ہے 3000 تو کہا ثلاثۃ آلافن۔ اسی طرح ہم کو کہنا ہے 4000 تو اربعۃ آلافن۔ اور ایک چیز یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ الف 2000 کے اوپر جب الف کی عربی لائی جاتی ہے، یعنی 2000 سے اگر ہم کو 3000 کہنا ہے یا 4000 کہنا ہے تو 2000 سے اوپر اگر استعمال کرنا ہے تو الف سے پہلے عدد لایا جائے گا اور الف کی جمع لائی جائے گی، الف سے پہلے عدد لایا جائے گا اور الف کی جمع لائی جائے گی۔ جبکہ میتن میں ایسا نہیں ہے، یعنی میتن میں ایسا نہیں ہے، اگر ہم کو مثال کے طور پہ 300 کہنا ہے تو میتن ہی استعمال ہوگا، میتن سے پہلے عدد لائیں گے اور میتن جو ہے میتن ہی استعمال ہوگا۔ جیسے ثلاث میتن، تو یہاں پر دیکھیے میتن جو ہے واحدی استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے عدد لایا گیا ہے، تو میتن سے پہلے عدد لایا جائے گا اور میتن کو واحد ہی لایا جائے گا۔ لیکن الفن
الفن کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 2000 سے اوپر، الفانی کے اوپر یعنی 2000 سے اوپر اگر استعمال کرنا ہے تو الف سے پہلے عدد لایا جائے گا اور الف کی جمع لائی جائے گی. جیسے 3000 کہنا ہے تو کہا جائے گا ثلاثۃ آلاف، تو ثلاثۃ عدد ہے، ثلاثۃ عدد ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے الف اس کی جمع آلاف. الف کی جمع کیا آتی ہے؟ آلاف. اس طرح تو یہ معاملہ تھا. تو میتن، میتانی، ثلاثمیتن، اور الفن، ہزار، الفانی، 2000، ثلاثۃ آلافن، 3000، میت الفن، 1,00,000، اور الف الفن، 10,00,000. عدد کی ایک قسم عدد رتبی. عدد رتبی اس عدد کو کہا جاتا ہے جو مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جو درجہ بتلانے کے لیے جو عدد لایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عدد رتبی. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 15واں، 20واں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو عدد رتبی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا عدد جو مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا، درجہ بتلانے کے لیے لایا گیا کہ یہ اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس طرح. تو درجہ بتلانے کے لیے جو عدد لایا جاتا ہے اس کو عدد رتبی کہا جاتا ہے. عدد رتبی میں ایسا ہوتا ہے کہ عدد رتبی کا بھی معاملہ الگ ہے کہ عدد رتبی میں ایسا ہوتا ہے کہ مفرد عدد جو ہیں، عدد رتبی میں جو مفرد عدد ہیں یعنی 1 سے لے کر 10 تک کا، 10 تک کے عدد جو ہیں یہ مفرد ہیں سارے. واحد، اثنان، ثلاثۃ، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، سب کیا ہے؟ مفرد ہیں. تو 1 سے لے کر 10 تک کی جو کا عدد ہے اس کو مفرد کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفرد. تو جتنے بھی مفرد عدد ہیں ان سب کو فاعلن کے وزن پر لایا جاتا ہے. عدد رتبی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنے بھی عدد ہیں یعنی مفرد عدد ہیں ان سب کو فاعلن کے وزن پر لایا جاتا ہے. تو یہ تو مفرد کا حال ہو گیا. لیکن جب ہم مرکب میں جائیں گے یعنی 11 سے لے کر 100 تک کی عربی، 99 تک کی عربی جو ہے، 11 سے لے کر 99 تک میں یہ قاعدہ چلتا ہے کہ پہلے جز کو 11 سے لے کر 99 تک میں یہ قاعدہ چلتا ہے کہ پہلے جز کو، پہلا جو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پہلا جو عدد کا پہلا جز جو ہوتا ہے اس کو فاعلن کے وزن پر لایا جائے گا اور دوسرے جز کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. اس کو مثال سے سمجھیے. جیسے مثال کے طور پہ 11 ہے تو احد عشرہ، 11 کے لیے کیا عربی آتی ہے؟ احد عشرہ. لیکن جب ہم کو کہنا ہے 11واں تو اب یہاں پر جو ہے تو احد عشرہ ایک لفظ ہے، احد عشرہ، ٹھیک ہے، احد عشرہ. تو یہاں 2 جز ہیں، ایک احد اور دوسرا عشرہ. تو اب یہاں جو ہے پہلے جز کو فاعلن کے وزن پر لایا جائے گا. اگر ہم کو 11واں کہنا ہے تو پہلے جز کو کس کے وزن پر؟ فاعلن کے وزن پر لایا جائے گا. لہذا کہا جائے گا الحادی عشرہ. کیا کہا جائے گا؟ الحادی عشرہ. اس طرح اسی طرح 21واں کہنا ہے تو کہا جائے گا الواحد والعشرون. کیا کہا جائے گا؟ الواحد والعشرون. اسی طرح اگر 22واں الثانی والعشرون. اسی طرح 31واں الواحد والثلاثون. اس طرح. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مفرد عدد ہیں ان کو واحد کس کے؟ فاعل کے وزن پر لایا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو مرکب ہیں تو مرکب میں جو پہلا جز ہے، مرکب عدد جو ہیں اس میں جو پہلا جز ہے اس کو فاعل کے وزن پر لایا جائے گا اور دوسرے جز کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. دوسرا جز جو ہے اپنی حالت پر برقرار رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ 11 ہے، احد عشرہ مرکب ہے، تو اب اس کی عربی بنانا، اس سے 11واں بنانا ہے تو احد کو فاعل کے وزن پر لایا جائے گا تو آ جائے گا الحادی عشرہ. 11واں کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ الحادی عشرہ. اسی طرح اگر ہم کو 21واں کہنا ہے تو کہا جائے گا الواحد والعشرون. تو خیر یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ جو دہائیاں ہیں تو
20 سے لے کر 90 تک جو دہائیاں ہیں وہ اپنے ہی وزن پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی ان کا فاعل نہیں لایا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ مطلب 20 ہے تو آپ 20 اس کو بنا دیں، نہیں. 20 کے لیے بھی 20 اور 20واں کے لیے بھی 20 ہی آئے گا. 20 کے لیے بھی 20 نہیں آئے گا اور 20واں کے لیے بھی کیا آئے گا؟ 20 نہیں آئے گا. تو 20 سے لے کر 90 تک جو دہائیاں ہیں، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، تو سب دہائیاں ہیں. 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90. یہ جتنی بھی دہائیاں ہیں یہ سب جو ہیں اپنے ہی وزن پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی ان میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا. اگر ہم کو 20واں کی عربی بنانی ہے تو کہیں گے 20، 30واں 30، 40واں 40، 50واں 50، اس طرح کہا جائے گا. اسی طرح اگر ہم کو کہنا ہے 100واں تو کہا جائے گا 100، اگر کہا جائے گا 1000واں تو کہا جائے گا 1000، اس طرح. تو خیر عدد رتبی میں قاعدہ یہ ہے کہ جو مفرد عدد ہیں ان کو فاعل کے وزن پر لایا جائے گا، اور جو مرکب ہیں تو مرکب میں پہلے جز کو فاعل کے وزن پر لایا جائے گا اور دوسرے جز کو اپنی حالت پر برقرار رکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو 20 سے لے کر 90 تک کی دہائیاں ہیں وہ بھی اپنے وزن پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی 20 کا 20 نہیں استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح 100 اور 1000 جو ہے یہ بھی، یعنی 100 اور 1000 یہ بھی اپنے وزن پر استعمال ہوتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ اسی کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عدد رتبی مرتبہ ظاہر کرنے والی گنتی مذکر کے لیے جسے ہم کو کہنا ہے پہلی سطر السطر الاول، الاول کا معنی پہلا. اسی طرح الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں، اور السادس چھٹا، السابع ساتواں، الثامن آٹھواں، التاسع نواں، العاشر 10واں، الحادی عشر 11واں، الثانی عشر 12واں، الثالث عشر 13واں، العشرون 20واں، الواحد والعشرون 21واں، الثانی والعشرون 22واں، المئت 100واں، الالف 1000واں. تو یہ تو مذکر کے لیے تھا. اسی طرح مؤنث کے لیے بھی کیا استعمال ہوگا؟ اول کا مؤنث آتا ہے الاولا، تو جیسے کہنا ہے الصفحۃ الاولا تو پہلا صفحہ، الصفحۃ الاولا پہلا صفحہ. دوسرا الثانیہ الثالثہ مؤنث کے لیے، الحادیۃ عشرۃ مؤنث کے لیے، الثانیۃ عشرۃ مؤنث کے لیے، الثالثۃ عشرۃ، العشرون 20 استعمال ہوگا. 21واں کے لیے الاحدی والعشرون یا احدی والعشرون، الثانیۃ والعشرون، اس طرح. اور اسی طرح 100واں تو 100 کی تو مؤنث ہی ہے، 1000، 1000واں تو وہ بھی اسی طرح استعمال ہوگا، اپنے وزن پر استعمال ہوگا.